پیمنٹ کے بغیر سافٹ ویئر استعمال کرنا، آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے، زیادہ تر سافٹ ویئر پیڈ ہوتے ہیں، ہر سافٹ ویئر کو پے کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگوں نے بہت سے طریقے بتائے ہوئے ہیں جس سے کسی سافٹ ویئر کو فری میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ زارا احمد دبئی سے۔ اس کے بارے میں نے جو ٹوٹی پھوٹی ریسرچ کی ہے، یہ جو سافٹ ویئر جو کمپنیاں بناتی ہیں ان کے اصول کے خلاف ہے جہاں تک مجھے معلومات ہیں۔ تو میں نے جتنے بھی ماہرین ہیں ان سے جو رابطہ کیا تو وہ سب یہی کہتے ہیں یہ اللیگل ہے۔ تو اس لیے اس میں احتیاط اسی میں ہے کہ آپ سافٹ ویئر خرید کے استعمال کریں، شبہات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے انسان کو۔ صحیح نوٹوں میں پھٹا ہوا نوٹ شامل کر کے دینا، بہت سارے نوٹوں کے اندر پھٹا ہوا نوٹ داخل کر کے لوگوں کو دینا کیسا ہے؟ عزیز الرحمن آسام سے۔ پھٹا ہوا نوٹ اگر اتنا ہے کہ وہ قابل استعمال ہے، یعنی وہ بینک میں قابل قبول ہے، وہ ضائع نہیں ہوا، نمبر نہیں پھٹے اس کے، تو پھر وہ دینا ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ اور اگر اتنا پھٹ گیا کہ وہ، کیونکہ نوٹ میں کڑک ہونا یا گلا ہوا ہونا یا پھٹا ہوا ہونا، اس سے نوٹ کی ویلیو میں کوئی کمی نہیں آتی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ وہ مارکیٹ میں قابل قبول ہو۔ اتنا پھٹ گیا کہ قابل قبول ہی نہیں ہے، پھر یہ دینا دھوکے میں آئے گا۔ کیا سحری کا وقت اذان تک ہوتا ہے؟ سعودی عرب میں ہر اذان اول وقت پر ہوتی ہے، فجر میں بھی اول وقت پر اذان ہوتی ہے، تو سحری کا وقت اذان تک رہتا ہے یا کچھ منٹ پہلے سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے؟ محمد زبیر صاحب جدہ سے۔ جناب زبیر صاحب، اذان تو مجھے نہیں پتا کس ٹائم پہ ہوتی ہے، آپ نقشہ رکھا کریں اپنے سامنے صبح صادق کا۔ آج کل اپلیکیشن بھی موبائل میں آتی ہے، وہ اپلیکیشن آپ انسٹال کر لیں، تو جو ٹائم لکھا ہوا ہے صبح صادق کا، چاہے اس سے پہلے اذان ہو یا اس کے بعد اذان ہو، آپ نے اس صبح صادق ہونے سے پہلے جو ٹائم اپلیکیشن میں ہوگا تو اس کے حساب سے آپ بس اس سے پہلے سحری بند کر لیں۔ اذانوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کوئی پہلے بھی ہو سکتی ہیں، بعد میں بھی ہو سکتی ہیں۔ ہاں، یوٹیوب پر گیمز کے ذریعے پیسے کمانا، ویڈیو گیمز مثلاً پب جی وغیرہ کے ذریعے جو لوگ یوٹیوب پر پیسے کماتے ہیں، یہ حلال ہے یا حرام؟ عفنان صاحب ثوابی سے۔ دیکھیے، یوٹیوب پر جو پیسے کمائے جاتے ہیں نا، وہ اس کانٹینٹ کے نہیں ہوتے جو آپ اس پہ ڈال رہے ہیں، بلکہ وہ ایڈورٹائزمنٹ کے پیسے ہوتے ہیں۔ تو ایڈورٹائزمنٹ اگر جائز چیز کی ہے تو پیسے بھی جائز ہیں، ایڈورٹائزمنٹ اگر ناجائز چیز کی ہے، جیسے شراب کی ایڈورٹائزمنٹ ہو رہی ہے یا کسی مووی کی ایڈورٹائزمنٹ ہو رہی ہے، تو اس پہ ملنے والی ارننگ بھی حرام ہوگی۔ تو اس لیے اگر جائز چیز کی ایڈورٹائزمنٹ ہو رہی ہے تو پیسے حلال ہوں گے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ آج کل یوٹیوب پہ جو جائز چیز کی ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے اس میں بھی کچھ نہ کچھ حرام شامل ہو جاتا ہے، وہ جو ہے نا وہ طریقہ اس کا ایسا ہوتا ہے، بعض دفعہ لڑکیاں آ جاتی ہیں اس میں، تو اس لیے اس میں بھی احتیاط اسی میں ہے کہ جو ارننگ ہوگی اس میں سے کچھ فیصد صدقہ کر دیا جائے ایک اندازے سے۔ باقی رہا مسئلہ پب جی کے ذریعے پیسے کمانا، تو میں نے بتایا کہ میری جہاں تک معلومات ہیں اس گیم کے ذریعے پیسے نہیں ہوتے، بلکہ جو ایڈورٹائز چلتے ہیں اس کے ذریعے پیسے ہوتے ہیں، اس کی ارننگ کا میں نے بتا دیا۔ لیکن ویسے پب جی کو گیم کے جو ہے نا یا اس ٹائپ کے ویڈیو گیم کے سافٹ ویئر بنا کے ڈالنا اپنے چینلوں پہ لوگوں کو، یہ لوگوں کا ٹائم برباد کرنے والی بات ہے۔ پیسے کمانے کا کوئی اچھا ذریعہ استعمال کرنا چاہیے جس میں لوگوں کو فائدہ ہو۔ گیم بذات خود حرام ناجائز نہیں ہے، لیکن اتنی بات تو ہے کہ شریعت کے مزاج کے بالکل خلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، اسلام کے اچھائی میں سے یہ ہے، اسلام کی اچھائی میں سے کہ انسان لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے، یعنی انسان صحیح مومن اسی وقت بنتا ہے جب بیکار چیزوں کو چھوڑ دے۔ آپ خود سوچئے کہ ایک ایک سیکنڈ جو ہمارا گزر رہا ہے یہ کبھی واپس نہیں آئے گا، کروڑوں روپے بھی آپ دے دیں گے نا، یہ ٹائم نہیں واپس لیا جا سکتا، اور آخرت کی کروڑوں سال اربوں سال کی زندگی ہے، اور اس زندگی کو بنانے کے لیے اللہ نے آپ کو یہ تھوڑا سا ٹائم دیا ہے۔ تو آپ اس کو پب جی جیسے فضول ترین کھیلوں میں ضائع کریں اور سارا دن نیٹ پہ بیٹھے رہیں اور کھیلتے رہیں، یہ بہت بڑی سفاہت اور بہت بڑی حماقت ہے، بہت بڑی حماقت ہے۔ قبر میں جب پہنچیں گے تو اندازہ ہوگا ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نا، افا حسبتم انما خلقناکم عبثا، جب اہل جہنم میں جائیں گے تو اللہ ان سے کہے گا کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے، بس ایویں تم نے کوئی تمہارا مقصد نہیں ہے۔ تو اس لیے اپنا ٹائم ان چیزوں میں ضائع نہیں کرنا چاہیے، یہ شریعت کے مزاج کے بہرحال خلاف ہے۔ میں حرام ہونے کا فتویٰ نہیں لگا رہا، حرام تو بالکل جب ہوگا جب جوا
کی جوئے کی شکل میں آپ اس کو کھیلیں گے. لیکن یہ بہرحال مزاج شریعت کے خلاف ہے. اور قرآن مجید میں اللہ نے اہل ایمان کی صفات بیان کی, وَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ, کہ اہل ایمان لغویات سے بچتے ہیں. تو اگر آپ کو دماغی تفریح کے لیے کچھ کھیلنا ہی ہے تو ایسے کھیل کھیلیں جس سے صحت اچھی ہوتی ہے. جاگنگ کریں, ہارس رائڈنگ کریں, سوئمنگ کریں, اور اس طرح کے جو کھیل ہیں, والی بال ہے, اس طرح کے جو کھیل ہیں, ہاکی ہے, فٹ بال ہے, جس سے آپ کی صحت اچھی ہوتی ہے. کیونکہ صحت کو اچھا رکھنا بھی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. اور ایسے کھیل کھیلنا جس سے سوائے دماغی تھکاوٹ کے اور بیکار ٹائم ویسٹنگ کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا, یہ مزاج شریعت کے خلاف ہے. تو ایسا کھیل کھیلیں جس سے آپ کی باڈی کو بھی راحت ملے اور آپ کو ذہنی تفریح بھی ملے, اور تاکہ آپ اچھے کاموں میں, مفید کاموں میں ٹائم اچھی طرح گزار سکیں. جب صحت اچھی ہوگی تو اچھے کاموں میں ٹائم زیادہ اچھا گزار سکیں گے. آپ صحت خراب ہوگی تو اچھے تعمیری کام نہیں کر سکیں گے. تو اس نیت سے کھیل کھیلنا چاہیے. اس لیے میں پب جی وغیرہ کا, میں کیا کوئی بھی بڑا سنجیدہ بڑے علماء جتنے بھی ہیں وہ سب اس کے خلاف ہیں. اور اس کے علاوہ بھی جو ویڈیو گیم کھیلے جاتے ہیں جن میں بہت زیادہ انہماک ہو جاتا ہے, یہ سب چیزیں. اب میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں, ہمارے ایک دوست ہیں, ان کے بچے پب جی میں لگے ہوئے تھے. ابھی بقرعید کے دنوں میں انہوں نے بکرے لائے, تو بچے جو ہے نا وہ بکروں کو ٹہلا رہے ہیں, گھما رہے ہیں, ان کو کھلا رہے ہیں, ٹائم زیادہ اس میں لگایا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ بقرعید کے بعد وہ اپنے گھر میں بچوں کے لیے بکری خرید رہے ہیں. میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا بھائی میں چاہتا ہوں بچوں کو ویڈیو گیم سے ہٹا کے اس کام میں لگا دوں, یہ پھر بھی اچھی تفریح ہے. یہ پھر بھی جو ہے نا جانور پالنا, آپ بکری نہیں پالتے, آپ بلی پال لیں, کچھ بھی کر لیں, یہ اس سے پھر بھی اچھی تفریح ہے. تو کسی اور چیز کی طرف بچوں کو لگائیں آپ. انہوں نے کہا بچے جو ہے نا وہ جانور کو کھلائیں, بکری کا دودھ نکالیں. بکریاں پالنا, تمام پیغمبروں نے بکریاں چرائی ہیں, نہیں تو کم از کم ان کو ایک تجربہ حاصل ہو جائے گا, اور ہو سکتا ہے اسی کو بزنس میں لا لیں بعد میں وہ. تو بچوں کے شوق کو ماں باپ جو ہے نا وہ لے جا سکتے ہیں کسی بھی طرف. آپ کو بکریاں سمجھ میں نہیں آتی, ظاہر ہے کراچی میں, شہر میں کہاں بکریاں لوگوں کی سمجھ میں آئیں گی, کسی اور چیز میں لگا دیں آپ ان کو. سوئمنگ میں لگائیں, بچوں کو لے جایا کریں سوئمنگ پول, ان کو سوئمنگ سکھائیں, ان کو بولیں 1-1 گھنٹہ سوئمنگ کیا کرو, ہارس رائڈنگ سکھائیں ان کو, اس میں دلچسپی بڑھائیں. اس لیے اللہ کا واسطہ اپنی صلاحیتوں کو, اپنے ٹائم کو برباد نہ کریں. انسان اچھا نہیں لگتا ویڈیو گیم کے آگے بٹن دبا رہا ہے اور کھیل رہا ہے. یہ اشرف المخلوقات پر یہ چیزیں بالکل بھی زیب نہیں کرتی. اس لیے اپنا ٹائم بچائیں, اپنے آپ کو مفید کاموں میں کھپائیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اچھا بھائی, سونا ہو پیسے نہ ہوں تو زکوٰۃ کیسے دیں؟ میں نے میری ماں اور بیوی سے کہا آپ پر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم کیسے دیں گے؟ میں نے کہا کہ جو سونا ہے وہ بیچ دو. انہوں نے کہا یہ سونا ہے, اس کو چاہے بیچ دو یا جو کرو, سب تمہارے ذمے ہے. کیا اس صورت میں مجھ پر زکوٰۃ فرض ہوگی یا نہیں؟ بھائی اگر انہوں نے سونا آپ کو ہینڈ اوور کر کے آپ کو مالک بنا دیا کہ ابھی آپ کا سونا ہے, ہمارا ہے ہی نہیں, پھر تو ان پہ زکوٰۃ ختم ہو گئی, اب آپ پہ زکوٰۃ آ گئی ہے. اور اگر ان کا مطلب یہ تھا کہ ہم پر زکوٰۃ فرض ہے لیکن ہمارے پاس تو پیسے ہیں ہی نہیں زکوٰۃ دینے کے لیے, تو یہ سونا ہے, اس کو بیچو, جو پیسے آئیں اس میں زکوٰۃ دے دو, تو پھر اس کا مطلب ہے یہ سونا آپ کی والدہ بہن ہی کا ہے, اور آپ کی والدہ اور آپ کی وائف کا ہے, لیکن وہ چاہ رہے ہیں کہ آپ اس کو بیچ کے زکوٰۃ ادا کریں. تو بہرحال سونے پر زکوٰۃ اگر فرض ہو تو کسی بھی طرح سے زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی, چاہے سونا بیچ کے ادا کرنی پڑے.